وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ آج میں آپ تمام لوگوں کے سامنے اہل سنت والجماعت کی جانب سے اہل سنت والجماعت اور اسلاف اکرام کے منہج کی میں ترجمانی کرتے ہوئے آپ کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہوں کہ ہمارا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا رشتہ ہے۔ آج ہم بیان کریں گے، ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اصل وفادار بیان کریں گے کہ حضرت حسین کی صحیح احادیث میں کیا فضیلت ہے، حضرت حسنین کی صحیح احادیث میں ہمیں کیا فضیلت ملتی ہے، کیا شان و شوکت ملتی ہے۔ شاعر نے کہا تھا وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تھی، مستدرک حاکم کی روایت ہے، حدیث نمبر 4840 پر 7، حضرت علی کہتے ہیں فلما ولد حسن، جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، ولد حسن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے گھر آئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا این ابنی، میرا بچہ کہاں ہے، وما سمیتموہم، اور تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے۔ حضرت علی نے کہا رسول اللہ سمیتوہ حربا، میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے، میں نے اپنے خاندان کے ایک بہت بڑے نام پر اس کا نام کیا رکھا ہے، حرب رکھا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا نہیں، ہوا حسن، اس کا نام حسن ہے۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ ولما ولد حسین جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ آئے اور کہنے لگے این ابنی، میرا بچہ کہاں ہے، وما سمیتموہم، اور تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی نے کہا رسول اللہ پہلی مرتبہ میں نے اس کا نام حرب رکھا تھا اور آپ نے اس کا نام بدل کر حسن کر دیا تھا، اب میں نے دوبارہ اس کا نام حرب رکھا ہے، رسول اللہ میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ پیارے نبی نے کہا لا نہیں، ہوا حسین، یہ حسین ہے۔ اللہ کی قسم علماء اکرام نے لکھا، بلکہ لغت کی کتابوں میں تک لکھا گیا، جہاں حسن و حسین کی تشریح ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، تفسیر کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں علماء نے لکھا کہ رب العالمین نے آدم سے لے کر حضرت علی کے گھر میں حسن و حسین کی ولادت ہونے تک اللہ تعالیٰ نے کسی کے ذہن میں حسن و حسین نام نہیں ڈالا، اللہ اکبر، کسی کے ذہن میں نہیں ڈالا۔ اور جب ان دونوں کی ولادت ہوئی اللہ تعالیٰ نے یہ نام نبی کے ذہن میں ڈالا اور نبی نے آ کر نام رکھ دیا۔ تو علماء نے کہا اول من سمی بالحسن والحسین ہما السبتان ہما ولد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علماء نے کہا سب سے پہلے جس کا نام حسن رکھا گیا اس روئے زمین پر، سب سے پہلے جس کا نام حسین رکھا گیا اس روئے زمین پر، وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور حضرت علی کے دو بیٹے ہیں۔ یہ ایسے دو نام ہیں جن ناموں کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت ویسی دی ہے جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کو دی تھی۔ کسی کو نام نہیں ملا، پہلا نام کسی کو ملا تو یحییٰ کو سیدھا ملا۔ اور حضرت حسن و حسین بھی ایسے نام ہیں کہ ان سے پہلے کسی کا نام نہ حسن تھا نہ حسین تھا، سب سے پہلے حضرت حسن کا نام حسن رکھا گیا اور حسین کا نام حسین رکھا گیا۔ اللہ رب العالمین کا بے تحاشا ہم اس پر شکر و احسان ادا کرتے ہیں۔ اور حاضرین جمعہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی حدیث میں 3770، ان الحسن والحسین ہما ریحانتا فی الدنیا۔ پیارے نبی کہتے ہیں یہ جو دو بچے ہیں میرے حسن و حسین، یہ دنیا میں میرے پھول ہیں۔ پیارے نبی ان سے بے تحاشا محبت کرتے تھے۔ اور جاہلوں، تم نے کیسے سوچ لیا کہ ہم رسول اللہ کے وفادار ان سے محبت نہیں کریں گے جن سے رسول اللہ بے تحاشا محبت کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری حدیث نمبر 2120 پر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی طائفۃ النہار۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ دن کے اجالے میں نکلے، میں نبی کے ساتھ تھا اور رسول اللہ مجھ سے بات نہیں کر رہے، رسول اللہ بڑے خاموش ہیں، بڑے گمسم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے، میں بھی نبی سے بات نہیں کر پایا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صحن میں بیٹھ گئے، ان کے آنگن میں بیٹھ گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسم لکعن، میرا بچہ کہاں ہے، اسم لکعن، وہ بچہ کہاں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ دیکھتے ہیں کہ نہ فاطمہ باہر آ رہی ہیں نہ حضرت حسن باہر آ رہے ہیں، رسول اللہ حضرت حسن کا انتظار کر رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب نبی کا کسی سے بات کرنے کا من نہ ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن کے پاس جاتے، فاطمہ کے گھر جاتے اور باہر بیٹھ کر پکارتے میرا بچہ کہاں ہے۔ تو حضرت
ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاید حضرت فاطمہ انہیں اندر تیار کر رہی تھی، نہلا رہی تھی، بہت دیر تک باہر نہیں آئی اور کچھ وقت گزرا، فجاء يشد حتى عانقه وقبله، کچھ وقت کے بعد اندر سے دوڑتا ہوا ایک بچہ باہر آیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھایا، گلے لگایا اور اس کو چومنے لگے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کلمات نکلے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی احبہ واحب من یحبہ، اللہ میں اس سے بے حد محبت کرتا ہوں، اللہ میں اس سے بے حد محبت کرتا ہوں، لہذا اللہ جو بھی حسن سے محبت کرے گا اللہ تو اس سے محبت کر۔ اور ہم نبی کے ایک ایک جملے کے وفادار ہیں، ایک ایک جملے کے وفادار، اتنا بڑا جملہ ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ہماری جان حضرت حسن پر فدا ہو کہ ہم اللہ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ ہم حضرت حسن سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حاضرین جمعہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، صحیح بخاری حدیث میں 3740 پر 9، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم والحسن علی عاتقہ، کہتے ہیں میں نے نبی کو دیکھا ایک مرتبہ کاندھوں پر حسن بیٹھے ہوئے ہیں، کاندھوں پر حسن کو بٹھا کر باہر لا رہے ہیں اور لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں اللہم انی احبہ فاحبہ، اللہ میں اس بچے سے محبت کرتا ہوں۔ ایک بار دو بار نہیں، صحابہ نے کئیوں بار دیکھا ہے کہ پیارے نبی نے اللہ سے کہا اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ اور اللہ کی قسم صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حسن کو جو چہرہ دیا تھا وہ چہرہ ہو بہو نبی کا چہرہ تھا۔ اللہ اکبر، اتنی محبت کا ایسا اثر کہ صحابہ اکرام نے کہا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحیح بخاری حدیث میں 3750 پر 2، کہتے ہیں لم یکن احد اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم من حسن ابن علی، کہتے ہیں میں نے حضرت حسن سے زیادہ نبی کے چہرے سے مماثل چہرہ کسی اور کا نہیں دیکھا۔ اور حضرت ابو بکر کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں تکلیف ہوتی ہے ہونے دو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق نماز عصر پڑھ کے مسجد سے باہر نکلے، ترمذی کی روایت ہے حدیث 3760 پر 9، دیکھتے ہیں کہ راستے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، ان کو اٹھا لیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے ایک جملہ نکلا، کہا بِأَبِي شَبِيهٌ بِالنَّبِيِّ لَيْسَ بِشَبِيهٍ بِالْعَلِيِّ وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ۔ اللہ اکبر، حضرت ابو بکر نے حضرت حسن کو اٹھایا اور کہا میرا باپ تجھ پر قربان ہو، تیرا چہرہ بالکل نبی کے چہرے کی طرح ہے، تو لگتا ہی نہیں کہ تو نبی علی کا بیٹا ہے، تو نبی کا بیٹا لگتا ہے، تیرا چہرہ بالکل نبی کے چہرے کی طرح ہے۔ حضرت علی مسکراتے ہوئے بازو سے نکل جاتے ہیں، اللہ اکبر، حدیث کی بات ہے، روایت میں آتا ہے حضرت علی سنتے اور مسکراتے ہوئے بازو سے چلے جاتے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں میرے باپ تجھ پر قربان ہو، تیرا چہرہ بالکل نبی کا چہرہ نظر آتا ہے، اور تو علی کا بیٹا تو لگتا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اتنی مشابہت، اتنا خوبصورت چہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ترکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی بعض الحاجۃ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو مشتمل علی شیء لا ادری ما ہوا۔ اور پھر حضرت حسین کی ولادت ہوئی، پہلے حضرت حسن سے محبت تھی، پھر حسین کی جب ولادت ہوئی تو نبی کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک رات میں کسی کام سے باہر گیا تھا، میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکل رہے ہیں اور ایک عجیب و غریب چادر نبی نے اوڑھی ہوئی ہے، ایک عجیب و غریب چادر۔ میں اپنا کام نپٹا کے باہر واپس جانے لگا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ما هذا الذي انت مشتمل فيه، اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ ایسی چادر تو ہم نے آپ پر کبھی نہیں دیکھی، ایسا حلیہ تو ہم نے آپ کا اب تک نہیں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فَكَشَفَهُ فَإِذَا حَسَنٌ وَحُسَيْنٌ عَلَى وَرِيكَيْهِ، اللہ اکبر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کھولی تو یہاں سے حسن نکلے، یہاں سے حسین نکلے، اللہ اکبر، دونوں بچوں کو چھپا کر لے جا رہے تھے، دونوں بچوں کو اپنی چادر میں لپیٹ کر لے جا رہے تھے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اللہ میں ان دونوں بچوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں بچوں سے محبت کر، اور روز قیامت تک جو بھی ان دونوں بچوں سے محبت کرے گا اللہ تو ہر ایسے انسان سے محبت کر۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر تمہیں اللہ کی محبت چاہیے تو حسن و حسین سے محبت لازمی ہے
رضی اللہ عنہما، اور ہم اس محبت کو درگزر کر دیں گے، چھوڑ دیں گے، ہم اس کو سیریس نہیں لیں گے؟ تم نے کیسے سوچ لیا؟ ہم نبی کے ایک ایک جملے کے وفادار ہیں، ایک ایک حدیث کے وفادار ہیں۔ اور حاضرین جمعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حسن و حسین کا جب ہم معاملہ دیکھتے ہیں، واقعات دیکھتے ہیں، آپ کو محسوس نہیں ہوگا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن و حسین سے زیادہ کسی نے تنگ کیا ہو یا حسن و حسین سے زیادہ کسی نے ستایا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت حسن و حسین اتنے لاڈلے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1550 پر 8، بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب، ایک مرتبہ رسول اللہ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے۔ جمعہ کا خطبہ بڑا سیریس معاملہ ہوتا ہے، بڑا سخت معاملہ ہوتا ہے نبی کی زندگی میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ دے رہے تھے، اتنے میں دو چھوٹے چھوٹے بچے مسجد میں لال رنگ کے کپڑے پہن کر داخل ہو جاتے ہیں، بڑے خوبصورت دو بچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اچھے انداز میں تقریر کر رہے تھے، بچوں کو دیکھ کر اچانک ممبر سے اتر گئے اور گئے، دونوں بچوں کو اٹھا لیا، پھر ممبر پر آ کر کھڑے ہوئے اور مسکراتے ہوئے کہا، صدق اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے سچ کہا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے لیے تمہارا مال اور اولاد فتنہ ہے۔ تم بہک جاتے ہو جب اپنے اولاد کو دیکھتے ہو، تم بہک جاتے ہو جب تم مال کو دیکھتے ہو۔ رسول اللہ ممبر سے اتر گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے گئے، بچوں کو اٹھایا اور کہا، اللہ نے سچ کہا ہے کہ انسان کو یہ اولاد بہکا دیتی ہے، انسان کو یہ اولاد اس کا جو مقصد ہے اس مقصد سے ہٹا دیتی ہے، فتنے میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اور حاضرین جمعہ، ہم کہتے ہیں کہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے پاس ایک ایسی بھی فضیلت ہے، اللہ کی قسم وہ فضیلت نہ ابو بکر کے پاس ہے، نہ عمر کے پاس ہے، نہ عثمان کے پاس ہے، نہ علی کے پاس ہے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ایک ایسی فضیلت ان کے پاس ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، حدیث نمبر 23320 پر 9، ان ملکا من السماء لم يكن زارني فاستأذن الله عز وجل في زیارتی فاستأذنه۔ پیارے نبی کہتے ہیں کہ ایک فرشتہ اللہ کے پاس آیا اور اس نے کہا، اللہ، میں تیرے پیارے نبی سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں محمد رسول اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں زمین پر اور ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، انہیں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ فاستأذنه، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو اجازت دے دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ فرشتہ میرے پاس آیا جو کبھی زمین پر اترا نہیں تھا، پہلی مرتبہ زمین پر آیا ہے، اس نے مجھ سے ملاقات کی، میرا چہرہ دیکھا، اس نے مجھے سلام کیا، فبشرنی ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اور اس نایاب فرشتے نے، اس انوکھے فرشتے نے مجھے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حسن و حسین کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا ہے۔ ہم حضرت حسن و حسین کو جنتی نوجوانوں کا سردار سمجھتے ہیں۔ ہم اگر جنت جائیں گے تو ہمارے سرداران حسن و حسین ہوں گے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور تم سمجھتے ہو کہ ہم حضرت حسن و حسین سے محبت نہیں کرتے، ان کے فضائل بیان نہیں کرتے۔ اور حاضرین جمعہ، اگر صرف حسین کی بات ہے تو صرف حسین کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو شخص حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہیں کرتا، ہم اس کے اسلام کو ماننے کو تیار نہیں، ہم اس کا ایمان ماننے کو تیار نہیں، ہم اس کو منافق سمجھتے ہیں جو حضرت حسین سے محبت نہیں کرتا۔ کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی حدیث نمبر 3775، حسین منی، رسول اللہ نے کہا حسین مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنْهُ، اور میں حسین سے ہوں، وَأَحَبَّ اللَّهُ مَنْ يُحِبَّ حُسَيْنًا، اور اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ لہذا ہم نے کہا کہ جو حسین سے محبت نہیں کرتا، ہم اس کے ایمان ماننے کو تیار نہیں۔ ہم نے کہا کہ شاعر کہتا ہے، ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تمہاری دل میں حسین نہیں تو تمہیں نہ اللہ کی محبت ملے گی، نہ رسول اللہ کی محبت ملے گی، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اگر ہم معاویہ کا دفاع کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت یزید پر بات نہیں کرتے تو یہ نہ سمجھو کہ ہم حضرت حسن و حسین سے محبت کم کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، ہم تم سے زیادہ حضرت حسن و حسین سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابن حبان کی روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث نمبر 6960 پر 6، من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنت فلینظر الى حسین ابن علی۔ پیارے نبی نے صحابہ سے کہا تھا، صحابہ اس روئے زمین پر اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ جنتی انسان کیسا نظر آتا ہے تو حسین کو دیکھ لو۔
اور اتنی بڑی حدیث ہم نظر انداز کر دیں گے؟ نہیں ہو سکتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جنت کی ٹکٹ حضرت حسین ہے، ہماری جنت جانے کے لیے ہمیں ہمارے دلوں میں حضرت حسین کی محبت ہونا لازم ہے، اور ہم سے پوچھتے ہو کہ ہم حسین کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ شاعر نے بڑا خوب کہا تھا، حسین دل ہے حسین جاں ہے، نہ پوچھ مجھ سے حسین کیا ہے، حسین دل ہے حسین جاں ہے، حسین قرآن کی زباں ہے، حسین سجدوں کی سرزمین ہے، حسین ذہنوں کا آسماں ہے، حسین زخموں بھری جبیں ہے، حسین عظمت کا آستاں ہے، فرات کی نبض رک گئی ہے، حسین مصروف گفتگو ہے، جہاں گلابوں سے اٹھ گیا ہے، حسین شاید لہو لہو ہے، حسین کا حوصلہ نہ پوچھو، حسین کا حوصلہ نہ پوچھو، حسین کٹ کر بھی سرخ رو ہے، حسین فکر و انا کا غازی، حسین جنگاہ میں نمازی، حسین سارے جہاں کا وارث، حسین کہنے کو بے نوا ہے، نہ پوچھ مجھ سے حسین کیا ہے، حسین دل ہے حسین جاں ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یاد رکھنا ہم صرف حضرت حسین سے محبت نہیں کرتے، ہمارا اختلاف یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ محبت میں ہو سکتا ہے میں اور تم برابر ہوں، ہو سکتا ہے کہ تم بھی ان سے بے تحاشا محبت کرتے ہو، ہم بھی ان سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں، لیکن اختلاف یہاں سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ ہم صرف حضرت حسین سے محبت نہیں کرتے، ہم انہیں اپنی اطاعت کا بھی معیار سمجھتے ہیں۔ اور اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کی قسم، ہماری نماز اور حضرت حسن و حسین کی نماز ایک نماز ہے، ہماری نماز کا طریقہ اور حضرت حسن و حسین کی نماز کا طریقہ ایک طریقہ ہے، یہ ہم نے احادیث میں پڑھا ہے۔ اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں جو نماز سکھائی، اس نماز میں انہوں نے رفع دین کیا تو ہم اپنی آخری سانس تک رفع دین کریں گے۔ یہ ہمارے اختلاف کا مسئلہ ہے، یہاں ہمارے راستے اور تمہارے راستے الگ ہوتے ہیں۔ اور اللہ کی قسم، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ مانا تھا، ہم اپنی آخری سانس تک حضرت معاویہ کو خلیفہ اسلام سمجھتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں سکھایا کہ قرآن و حدیث کے آگے کسی کے بات نہ مانی جائے، ہم بروز قیامت تک اپنی آخری سانس تک کسی بڑے سے بڑے مائکا لال کی بات قرآن و حدیث کے آگے نہیں مانیں گے۔ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ اور آخری بات یہ کہ ہاں، یہ سوال اٹھے گا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ کس نے حسین کو قتل کیا؟ سب سے یہی پوچھا جاتا ہے، ہمارے نزدیک حسین کا قاتل کون ہے؟ ہمارے نزدیک حسین کا قاتل کون ہے؟ کس نے حسین کو شہید کیا؟ تو ہم کہتے ہیں اللہ، جتنی صحیح احادیث ہمیں ملی ہیں ان سے ہمیں ایک ہی چیز پتا چلی ہے کہ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ تھا، وہ طریقہ یہ تھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کے بارے میں جو فیصلہ کرتے تھے ہم وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک شخص حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، وَسَأَلَهُ رَجْلٌ عَنْ ذَنْبِ الْبَعُوضِ، ان سے آ کر کہنے لگا کہ اگر کوئی شخص ایک مکھی کو مار دیتا ہے تو اس کا کیا انجام ہے، اس کا کیا گناہ ہے؟ حضرت ابن عمر سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص ایک مکھی کو مار دیتا ہے تو اس کا کیا انجام ہے؟ حضرت ابن عمر نے کہا تو کہاں سے آیا ہے؟ اس شخص نے کہا میں عراق سے آیا ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہذا یسألونی عن البعوض وقد قتلوا ابن النبی، یہ لوگ انہوں نے نبی کے بیٹے کو قتل کیا اور مکھی کے قتل کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب صحابہ سے پوچھا جاتا کہ حسین کے قاتل کون ہیں تو صحابہ اہل عراق کہتے، اور ہم بھی اپنے آخری سانس تک اتنا ہی جواب دیں گے، اس سے بڑی تحقیق کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ہم اس کو کچرا سمجھتے ہیں، ہم اس کو کوڑا سمجھتے ہیں۔ جو تحقیق صحابہ سے بڑا فیصلہ سناتی ہے، جو تحقیق وہ فیصلہ سناتی ہے جو صحابہ نے نہیں سنایا، ہم اس تحقیق کو کچرا سمجھتے ہیں، ہم اس تحقیق کو کوڑا سمجھتے ہیں۔ اب تم کوئی بھی فیصلہ سناؤ، اب تم کوئی بھی عقیدہ بناؤ، ہمارا یہ فیصلہ ہے۔ ہم سے اگر کوئی سوال کرے حسین کا قاتل کون ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ اہل عراق۔ اس سے زیادہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے اللہ تو ہر اس انسان پر لعنت کر، تو ہر اس انسان کی پکڑ کر جو حضرت حسین کے قتل میں ذرا برابر بھی شامل ہو۔
یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہم اس سے زیادہ نہ کچھ بولنا چاہتے ہیں اور نہ ہم اس سے زیادہ کوئی اپنا عقیدہ رکھتے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم حضرت حسن و حسین سے، ہم اہل بیت سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں. ہم کسی اور کا دفاع کرتے ہوئے ذرا برابر بھی کینہ اور بغض اپنے دل میں اہل بیت کا نہیں رکھتے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو انسان اہل بیت کے بارے میں ذرا برابر بھی اپنے دل میں بغض رکھتا ہے وہ دنیا میں ہی اپنا ٹھکانہ جہنم بنا کر جائے، وہ دنیا میں گارنٹی لے کر جائے کہ وہ جہنم میں جاتا ہے. لہذا ہاں ہم حضرت معاویہ کا بھی دفاع کریں گے، ہم یزید پر بھی انگلی نہیں اٹھائیں گے، ساتھ میں ہم حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے سارے فضائل کو قبول کرتے ہیں، ان سے محبت اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. جو ان پر زبان کھولے گا، اللہ کی قسم آج ہم جس طرح معاویہ کا دفاع کر رہے ہیں، اگر کوئی علی پر بات کر لے اللہ کی قسم ہم اپنی جان کی بازی لگا دیں گے. کوئی حضرت حسن و حسین پر بات کر لے ہم اپنے جان کی بازی لگا دیں گے. خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب. ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. وما علينا إلا البلاغ المبين.